ایکس ایتھیسٹ. ہیلو. ہیلو غالب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک، بالکل. غالب، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. میں آج ہی اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا. جسٹ لائک یو نو آئی ایم اگنوسٹک. میں اس کو ساری باتیں بتا رہا تھا کہ بگ بینگ تھیوری وٹ ایور کہ مے بی خدا ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ہماری بحث چل رہی تھی. پر اس نے مجھے کہا کہ ایک ہائر پاور میں یقین رکھنا مجھے سکون دیتا ہے. مجھے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی اور ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے. What do you think about that? بھیا پلسیبو ایفیکٹ تو ظاہری بات ہے کہ اس کی کئی بار یہاں بات ہوتی ہے. تو اگر کسی پلسیبو کو لے کے کسی کو بہتر فیل ہوتا ہے تو وہ صرف ایک فیل گڈ تھنگ ہی ہوتی ہے، اس کا اصل میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں نہیں، آئی نو وہ کچھ لوگ مانتے بھی ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت حد تک لگتا ہے کہ مے بھی کوئی خدا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو ان کو ایک فالس سینس آف سیکیورٹی فیل ہوتی ہے. ڈو یو تھنک کہ ایسے لوگوں کو ہمیں پریچ کرنا چاہیے کہ مے بھی کوئی خدا نہیں ہے، یا ان کو ایتھزم کی طرف یا لے کر آنا چاہیے جب وہ اپنے حال پر خوش ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ سچ کا نقصان ہوتا ہے سچ بتانے کا کسی کو؟ نہیں، نقصان نہیں ہوتا. پھر آپ نے تو اپنی بات کا جواب خود ہی دے دیا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس حال میں خوش ہے، اگر اس کو چاہے وہ جھوٹی خوشی ہی صحیح، لیکن اگر وہ خوش ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو پھر بھی کہنا چاہیے کہ نہیں، تو نہیں ہے مطلب کوئی یہ ہے خدا؟ کہ میں نے وہی تو آپ سے پوچھا نا کہ سچائی کا نقصان ہو سکتا ہے یا سچائی فائدے مند ہوتی ہے؟ نہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی اپنے فالس ببل کے اندر خوش ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو خوش رہنا تو یار، وہ کسی کو کچھ کہہ تو نہیں رہا نا. تو وہ پلیسیبو ایفیکٹ والی بات تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی. چلیں ٹھیک ہے. سیکنڈلی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ ایک مثال لے لیتے ہیں پاکستان کی، جو کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر مذہب ایسی جگہ سے بالکل ختم ہو جائے تو بہت زیادہ قط و غارت شروع ہو جائے گی؟ ابھی تو چاہے ایک جھوٹا ہی صحیح، لیکن انسان کو یہ تو ہے نا کہ آج نہیں تو آخرت میں اس سے پوچھوں گا. پھر تو جو غریب اور کمزور ہے وہ تو ہر چیز آزمائے گا اپنا بدلہ دنیا میں ہی پورا لینے کے لیے. I'm not talking about a first world country جہاں پہ قانون ہے، میں پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بات کر رہا ہوں. یہ کوشچن جو ہے نا، یہ کوشچن اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مذہب تبھی چھوڑیں گے جب لوگوں کو باتیں سمجھ آ جائیں گی. اور جب لوگ سمجھ کے اس مقام پہ پہنچ جائیں گے تو ان کی سوچ آلریڈی فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں جیسی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ایک دم کوئی جادو کی چھڑی گھمائے گا اور ساری دنیا جو ہے وہ غیر مذہب ہو جائے گی، تو بھائی ایسے تو ہونا ہی نہیں ہے نا. ریالٹی سے ڈیٹیچ کر کے تو سچویشن نہیں بنتی نا. نہیں، ریالٹی تو اپنی جگہ پر جو ہے وہ وہی رہنی ہے. میں آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان کے ہم لوگ ایز این ایگزامپل بات کریں، 50% لوگوں کا خدا پر سے ایمان اٹھ گیا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ان کی اکنامیکل کنڈیشن اس سے بہتر یا خراب ہوئی ہے. جب ان کا کسی خدا پر یقین ہی نہیں رہا، ان کو پتا ہے کہ آفٹر لائف کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اسی دنیا میں ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ اس کے بعد جو یہ وہی حالات پرانا ایسے ملک... سوال ہے، آپ اس کو نئی پیکیجنگ کر کے ہمیشہ لاتے رہتے ہو. اگر لوگ مذہب چھوڑ دیں تو کیا سوسائٹی بہتر ہو جائے گی؟ غلط بھائی. اس کا جواب بایولوجی میں ہے، ٹھیک ہے، اور میں 100 بار دے چکا ہوں. مگر ظاہری بات ہے کہ جو لوگ سائنس کی ریالٹی میں یقین نہیں رکھتے ان کو کبھی بھی نہیں ملتا اس کا جواب. دنیا میں ہمیشہ وائلنٹ لوگوں کی تعداد صرف اور صرف میکسیمم وائلنٹ لوگوں کی تعداد یا کرائم کرنے والے 5% سے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پروون فیکٹ ہے. اور یہ بات یاد رکھ دیں کہ اگر جادو کی چھڑی گھما کے بھی آج ساری دنیا کے پاکستانیوں سے مذہب نکال دیا جائے تو لوگ اتنا ہی کرائم کریں گے جتنے آج کر رہے ہیں، بلکہ شاید اس سے کم ہی کریں. سمجھ گئے بات؟ اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو خدا روک رہا ہے یا خدا کا خوف روک رہا ہے برائی کرنے سے. لوگوں کو خدا کا خوف نہیں روکتا بھائی، لوگوں کو لوگوں کا خوف روکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا یہ نہیں چاہتی کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی جو پوری زندگی ایمانداری سے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ کیوں گزارتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ خدا کی وجہ سے گزارتا ہے؟ نہیں، خدا کی وجہ سے نہیں گزارتا، کیونکہ اس کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو برا کہے کہ یار یہ دیکھو بے ایمان آدمی ہے. جیسے میرے لیے مجھے کوئی جھوٹا کہے تو میرے لیے گالی ہے، بالکل ٹھیک ہے. مجھے کوئی بے ایمان کہے میرے لیے گالی ہے. میں لڑ جاؤں گا، مر جاؤں گا، میں بھوکا مر جاؤں گا، میں کسی سے بے ایمانی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھائی مجھے مذہب نے سکھایا، نہیں، یہ میری نیچر ہے. ٹھیک ہے،
یہ ہماری نیچر، ہیومن نیچر جو ہے نا، اصل میں مذہب یہ سکھاتا ہے. پہلے دیکھیں اسلام جو ہے نا، اسلام ٹوٹلی یہ بات کیری آؤٹ کرتا ہے، مگر اسلام میں اس کی فاؤنڈیشنل بیسز نہیں ہے، کیونکہ اس کی فاؤنڈیشنل بیسز ہے جوڈائزم اور کرسچینٹی میں. بائبل جو ہے نا، ہمیشہ قرآن بھی یہی مانتا ہے، مگر قرآن اس بات کو کہتا نہیں ہے. مسلمان یہ بات مانتے ہیں ٹریڈیشنلی، مگر اس کو کہتے نہیں ہیں. کرسچینٹی اور جوڈائزم میں اور اسلام میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان جس کو کہتے ہیں ٹڈوں ہی پیڑا ہے، یعنی ہے ہی برا ہے انسان. یعنی بائبل میں تو 100 آیتیں ایسی کہ انسان جو ہے وہ اپنے لڑکپن سے ہی برا تھا، تو لڑکپن سے ہی فلاں تھا ڈمکاں تھا. خدا بیچ میں تانے دیتا ہے، پھپھے کٹنی مائیوں والے نا، ٹھیک ہے، تانے دے رہا ہوتا بالکل. یعنی یہ انسان کے اندر بلیف پیدا کیا جاتا ہے کہ انسان اصل میں برا ہے. اور پھر تاکہ گناہ کی جو ویلیو ہے نا، گناہ کا جو ڈراوا ہے، یا گناہ کی جو ویلیو ہے، یا گناہ کی جو کلچرل شوق ہے گناہ کا، یا پھر گناہ کے ذریعے انسان کو برا کیا کہ اسے مذہب کے آگے لٹانا، وہ چیز جو ہے نا اس بات کو زیادہ ویلیو دی جائے. تو اس لیے خدا بار بار انسان کو کہتا ہے کہ تو تو ہے ہی برا، تو تو ہے ہی برا، تو تو ہے ہی فلاں تھا، تو تو ہے ہی ڈمکاں تھا. خدا لٹرلی وین کر رہا ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ پھر اس بات کو کرنے کے بعد وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جی اس لیے میں نہ ہوتا تو تم بہت ہی گھٹیا ہوتے. خدا آپ کو یہ بتاتا، خدا کا یہ مطلب آئیڈیا. اور یہ سب فراڈ ہے اصل میں. آج اچھائی اور برائی کا تعلق مذہب سے ہے ہی نہیں ہے، وہ انسان کی نیورولوجی اور بایولوجی اور سائیکالوجی سے ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک پرفیکٹلی ہیلدی جو برین ہوتا ہے نا، جس کو کوئی ڈس آرڈر نہیں ہوتا، وہ کرمنلی انکلائنڈ ہونے کا چانس اس کا بہت کم ہوتا ہے. سمجھ گئے ہیں بات؟ یہ وہ ہو سکتا ہے کیونکہ سوشل اپ برنگنگ کے تھرو بھی آپ برائی انسانوں میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر ایک ہیلدی شخص کے اندر ایمپتھی موجود ہوتی ہے، اور اصل میں برائی کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار دنیا میں جو ہے نا، اصل میں وہ ایمپتھی ہے. ایک سمپل سی بات ہے، کسی کتے کو اگر کوئی انسان مار دے تو بہت سے مذہب ایسے ہیں، یا کسی جانور کسی انسان کے ہاتھوں مر جائے تو ایکسیڈنٹ میں مر جائے، بہت سے مذہب ایسے ہیں کہ جو اس کو کوئی برائی مانیں گے نہیں. انسان کے ہاتھوں کوئی مر جائے یا انسان کسی کو مار دے تو برائی ہے، اور انسان تو برائی ہے، مگر جانور نہیں ہے. مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں، کسی کی گاڑی کے نیچے بلی کا بچہ آ جاتا ہے تو وہ لوگ رو اس لیے پڑتے ہیں کہ ان کو خدا یہ کہتا ہے کہ تم اگر رو گے تو تمہیں میں جو فائدہ دوں گا، یا وہ نیچرلی رو پڑتے ہیں؟ مجھے اس بات کا جواب نہیں صرف. میں اگر اپنی بات کروں تو میں تو نیچرلی رہوں گا، کیونکہ میں جانوروں سے پیار کرتا ہوں. تو اس کا، اور آپ جانوروں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہ اگر جانوروں سے پیار کرنا کوئی بہت بڑی نیکی ہے کہ مکے مدینے کے حج ملنے ہیں؟ No, I'm not a Muslim. I don't care about that. نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں نا، میں پوچھ رہا ہوں نا، جب مسلمان بھی جانور کے مرنے پر ہوتے ہیں نا، یا کسی مذہب کے لوگ، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ ان کی نیچر ہے بھائی، یہ انسان کی نیچر ہے. اب وہی میں سمجھ گیا، آپ نے کہا کہ برائی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی نیچر ہے، ضروری نہیں کہ مذہب ان کو روکتا ہے یا مذہب کی وجہ سے بہتر ہوتے ہیں. کچھ انسانوں اچھائی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی نیچر ہے، برائی جو ہے برائی بھی لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ سوسائٹی میں دنیا کا قانون اس لیے چل رہا ہے کہ میجارٹی اچھی ہے، ٹھیک ہے، بہتر. یہ بات یاد ہے. بہت کم لوگ ہیں. سوری کون؟ تو سمپل سی بات ہے کہ یہ سمجھنا کہ دنیا میں اگر پاکستان میں سے آج سب کچھ مذہب ختم ہو جائے تو لوگ جو ہیں وہ بالکل کالے چور بن جائیں گے، یہ بات غلط ہے. لوگ اتنے ہی کرمنل ہوں گے یا اتنے ہی اچھے ہوں گے جتنے آج ہیں. ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل اسلام کو ختم کر کے یا مذہب کی ریجیڈیٹی کو ختم کر کے بیٹر سوسائٹی اس لیے کریٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، جو سوسائٹی زیادہ فری ہے وہ انسانوں کو کم ٹینشن دیتی ہے، اور کم ٹینشن میں رہنے والے لوگ کم کرائم کرتے ہیں. یہ بات تو پروون فیکٹ ہے آج دنیا کا، ٹھیک ہے. آپ دنیا میں لوگوں کی زندگی آسان بنائیں، وہ کرائم نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے گا آپ، ٹھیک ہے. جتنی دنیا میں مشکل ہے زندگی، لوگ اتنے زیادہ کرائم کرتے ہیں. بہتر. تھینک یو سو مچ فار دی آنسر. میں ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر وولف کی بات بہت امپورٹنٹ ہوگی یہاں پہ. جی، ایک میں پوائنٹ اور ایڈ کروں گا. آپ نے جو سٹارٹنگ میں کہا نا کہ اگر ایک انسان کو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں خود سے کوئی ڈیسیجن نہ لوں، اپنی ساری جو ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہے وہ کسی اور کو دے دیتے ہیں. اس کو سر ہم بولتے ہیں ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی.
اور ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہونا یا پھر کچھ ہمارے پاس ایسے کیسز بھی آتے ہیں، اس کو ہم ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر بولتے ہیں، جہاں پر ایک پرسن اپنے آپ کو لے کے اتنا زیادہ اینکشیس ہو جاتا ہے کہ وہ کلیئرلی اپنے لیے کچھ چوائس نہیں لے پاتا، وہ اپنی ساری جو ڈیزائرز اینڈ آل دیٹ وہ کسی اور کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. اب اس پرسن کو آپ کو امپیتھیٹکلی اس کی ہیلپ کرنے کی، اس کو تھراپی دینے کی، اس کو ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول بنانے کی ضرورت ہے نا. ہم اس کو یہ تھوڑی بولیں گے چل بھائی گاڈ کو ماننا شروع کر لے. یہی ہوتا ہے جو ہمارے گاڈ کلیم والے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی سر. اور جو کرمنالٹی کی غالب صاحب نے بات کری ہے دیٹ از ایگزیکٹلی ٹرو. جو ہم کائنڈنس یا گڈنس کی ہم بات کرتے ہیں وہ ایوولوشنری سائیکالوجی کے بیسس پہ دیکھیں تو وہ ٹرائبلسٹک سوسائٹی سے جب ہم گرو کر رہے تھے تب سے ہی ہماری گروپ کوہیزونیس کے لیے وہ سٹارٹ ہوئی تھی. اور آج جو اگر آپ بات کریں کرمنل بیہیویئر کی بات کرتے ہیں، اگر ہم کرمنل بیہیویئر یا پھر اینٹی سوشل بیہیویئر ہے، اس کے پیچھے کی سب کی ریزننگ ہمارے پاس ہے. پر ایک ایسا پرسن جو باقی ہر جگہ پہ کائنڈ ہے، ہر کسی کی ہیلپ کرتا ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس سے اگر آپ کوئی ایسا کام کروانا چاہتے ہو جس کو آپ نارملی اینٹی سوشل یا کرمنل بیہیویئر بولو گے، جیسے موب لنچنگ ہو گیا یا پھر سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہو گیا، اس کے لیے اسپیشل ایک انگریڈینٹ لگتا ہے ریلیجن کا. باقی اچھے اور برے تو کر رہے ہیں نا لوگ اپنے اپنے حساب سے، پر اچھے آدمی سے برا کرانے کے لیے چاہیے ہی ریلیجن، اور کوئی چیز ایسی کروا نہیں سکتی نا. جی بہتر. چلیں تھینک یو ٹھیک سو ہے مچ فار دی پھر، آنسر. میں ایک اور پوچھ سکتا ہوں کیا؟ چلیں پوچھ لیں. تھینک یو غالب. میں اکثر جب پہلے آف کورس when I was a Muslim مجھے جب واقعہ سنایا گیا کہ محمد کو اس طرح وحی آئی، وہ غار میں غور و فکر کرنے جاتے تھے، پھر ان پہ جبرائیل آیا، اس کے بعد وہ خدیجہ کے پاس گئے اور خدیجہ ان کو لے کے گئی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس، جس نے اس کو کہا کہ شاید یہ نبی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو اگر پہلے ان کا اس کا کوئی دماغی توازن صحیح نہیں تھا تو ورقہ بن نوفل نے اس کو ہوا دی یہ کہہ کر کے مے بی تم نبی ہو؟ وہ ایسی بات ہو سکتی ہے، بالکل ایگزیکٹلی ہم وہ نہیں کہہ رہے، مگر ڈیفینیٹلی ہمیں ریئل سرکمسٹانسز پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. کیونکہ ایسا اگر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو جو پہلے ہی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہے، اسے واقعی کو کہہ دے کہ تو یہ واقعی اللہ نظر آیا، ہاں جی گاڈ کا فرشتہ نظر آیا، تو وہ اپنے آپ کو نبی سمجھ لے گا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ وہ سٹارٹ وہاں سے ہوا نا. تو مجھے یہ اکثر بات ہمیشہ تنگ کرتی تھی کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کیونکہ وہ تھا بھی یہودی، اور ایک جہاں تک ہم نے وہ کہا یہودی تو نہیں تھا، وہ تو کرسچن تھا، نظارین. سوری کرسچن، ہاں I might be wrong، کرسچن ہوگا. تو اور میں نے جہاں تک سنا کہ وہ بہت پادری تھا، شاید وہ پڑھا لکھا تھا، جو مطلب وہ مذہبوں کو جانتا تھا. تو شاید اس نے کچھ ایسی کہانیاں سنائی ہوں جس کو پھر آگے ایگزاجریٹ کر کے محمد نے اپنا ریلیجن بنا لیا ہو سکتا، یو نیور نو. ہاں یہ چیز مجھے ایک تنگ کرتی تھی. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایسا واقع ہوا تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے No, but کیونکہ it makes sense, ہمیں no? کوئی ورقہ بن نوفل کا کوئی آگے پیچھے پتہ لگتا ہے کسی اور جگہ سے کہ وہ تھا بھی، ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں آف کورس وہ ہمیں تو آرکیولوجیکل ایویڈنس تو کوئی بدر احد کا بھی نہیں ہے، وہ تو کسی چیز کا بھی نہیں ہے. میں انہی کی کہانیوں سے میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہاں سے ہاں ورقہ انہی بن کی نوفل سے. کہانیوں کو اگر سچ مان لیا جائے، ہاں جی، اور تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی. اور یہ بڑا آسان بھی تھا، مطلب کہ اگر وہ بندے کو آلریڈی وہ کسی چیز کا شکار ہے، محمد کا دماغ جو ہے وہ صحیح طرح بیچارے کا کام نہیں کر رہا ہے، اور اس کو ہوا دے دی جائے، تو مطلب پیپل کو ہے وہ بندے نے اپنے آپ پہ یقین کر لیا ہوگا کہ میں واقعی میں وہ ہوں. ہاں جی، لیکن جب آپ ان کی پوری کہانی پڑھتے ہیں، یقین کروانے کے لیے، جبرائیل کو اپنے آپ کو یقین دلوانے کے لیے کہ یہ میں جبرائیل ہی ہوں، اس کے لیے کیا کیا حرکتیں کرنی پڑیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کو اس کی گود میں بیٹھنا پڑا، اپنی بیوی کی گود میں اپنا آلموسٹ وہ میں تو اس کو اسٹرپنگ ہی کہوں گا کہ وہ کرنی پڑی اس کے سامنے کہ جی یہ اپنا واقعے میں جبرائیل ہے یا نہیں ہے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب کہانی بنتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ میاں نے فرشتہ بھیجا اور اس بندے کو اسی وقت یقین نہ آ گیا. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یقین کیسے نہیں آئے گا؟ مطلب میرے سامنے کوئی اللہ میاں اگر مجھے کسی بات کا یقین دلوانا چاہتا ہے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی پاور ہے اللہ میاں کے کہ وہ آپ کا دماغ میں جو مرضی ڈال سکتا ہے، تو آپ کو یہ کروانے کے لیے کہ بھئی اس طرح یقین کر، میں نہیں، میں واقعی ہوں یار، تو اس طرح کرے گا تو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، تو یار یہ تو بالکل انسانی کام ہو گیا کہ اس کو وہ یقین دلوائے. مطلب جب میں خدا ہوں اور میرے پاس اتنی پاور ہے، I will come to you straight into your freaking brain and tell your brain کہ بھئی یہ سمجھو، تو میں سمجھ جاؤں گا.
लोग बिल्कुल। कहते हैं, जिस तरह मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ कि लोग कहते हैं कभी अल्लाह आपके सामने आएगा, आपको तब भी यकीन नहीं आएगा। यार ये तुम कैसी मतलब बच्चों जैसी बातें करते हो? जब अल्लाह इतनी पावरफुल चीज है, वो तो मुझे अगर यकीन दिलवाना चाहे तो मैं यहाँ बैठा हूँ, उसको मेरे सामने आने की जरूरत भी नहीं, वो मुझे यकीन दिलवा देगा। हम्म, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। या तो आपके अल्लाह के अंदर इतनी पावर नहीं है, ठीक है ना, वो अपाहज है किसी किस्म का, उसके पास वो नहीं है कि उसको आपको इंसानों की, यार तू ये देखेगा तो तुम्हें ये चीज नजर आ जाएगी, इसलिए ये यकीन कर ले कि ये मैं हूँ, ठीक है मेरे ना साथ जी। सॉरी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही वाकया हुआ। मैं एक मगरबी मुल्क में रहता हूँ। मैं कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान गया, तो मैं किसी जगह पर खड़ा था तो कुछ तबलीगी जमात वाले आ गए, बल्कि कुछ नहीं, एक ही था पहले, मुझे आके कहने लगे आओ नमाज पढ़ने चलते हैं। तो मैं उस वक्त शरारती मूड में था, तो मैंने उसको बोला कि अच्छा तो आप आप कहते हैं मैं नमाज पढ़ने जाऊं, ठीक है, तो मैं तब तक जा सकता हूँ जब तक अल्लाह मेरे दिल में ना डाले। तो कहता नहीं, अल्लाह ने आपके दिल में डाला हुआ है, तो आपको जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप बताएं, मैं तब तक जा सकता हूँ जब तक अल्लाह ना चाहे। उसने कहा नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मैं जाने से रुक सकता हूँ अगर अल्लाह चाहे कि मैं जाऊं। तो उसने कहा कि नहीं, तब रुक भी नहीं सकते। तो मैंने कहा अगर मैं नहीं जा रहा, इसका मतलब अल्लाह यही चाहता कि मैं ना जाऊं, तो आपकी मर्जी ज्यादा या अल्लाह की मर्जी ज्यादा? एंड वो उसके बाद थोड़ा हाइपर हो गया। फिर मेरे दोस्त भी आ गए, तो मुझे वहां से वापस ले गए। तो अगर आप किसी को कुछ इस तरह की हल्की सी भी बात करें, स्पेशली वैसे मुल्क में जिससे जो उनको थोड़ा सा घुमा सके, तो दे बिकम लाउड, और फिर आप खुद ही डर जाते हैं कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, जैसे सब लोगों को पता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इस यूनिवर्स में, तो उसको जाया नहीं करना चाहिए। फिर मैं ज्यादा बहस नहीं करता इस मामले में किसी से भी। Absolutely. No, it was very, I won't take much of your time. It was very nice speaking to all of you, especially you, Ghalib. Hopefully I'll speak to you soon again. Thank you. चलो ठीक है, थैंक यू। Bye. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।